لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات بجبا. برادران ایمانی، بارگاہ شہید میں آپ حضرات کی تشریف آوری اور شہید کی یاد میں سرکار سید الشہداء کا ذکر، یہ وہ سعادتیں ہیں کہ جو نصیب والوں کو میسر آتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ سب لوگ کہ جو فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ سماعتیں کہ جو ذکر امام مظلوم سننے کے لیے آمادہ ہیں. اور یہی ذکر ہماری 14 صدیوں سے شناخت ہے، پہچان ہے. پوری دنیا میں اگر ہماری قوم کی شرافت کو پہچانا جاتا ہے تو سرکار سید الشہداء کے صدقے میں. یہ ان کا تصدق ہے کہ وقت کا کارواں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تہذیبوں کا عروج و زوال، قوموں کا پست و بلند ہو جانا، انقلاب کی کیفیت پیدا ہو جانا، حبابوں کی طرح لوگوں کا وقت کی سطح پر ابھرنا اور پھر وقت کے ایک تموج میں گم ہو جانا، ہم یہ منظر دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مگر 14 صدیاں گزر گئیں، نہ غبار وقت نے ذکر کربلا کے آئینے پر اثر ڈالا، نہ کوئی عکس دھندلا ہوا، نہ کوئی تصویر ہلکی ہوئی. شہادت کے نقوش جو سن 61 ہجری میں قائم ہوئے وہ آج بھی ویسے ہی سرخ و تابندہ ہیں. وقت کا کوئی بھی اثر ان نقوش پر نہ ہو سکا، اس لیے کہ یہ سانحہ اور یہ شہادت ان کی ہے کہ جو وقت پر بھی حاکم قرار دیے گئے. تو عزیزان گرامی، بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، شہید کی بارگاہ ہے، لہٰذا میں نے سورہ آل عمران کی 169ویں آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں شہید کی عظمت کو بیان کیا جا رہا
اور ارشاد ہو رہا ولا تحسبن الذین قتلوا، ہرگز ہرگز تصور بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ ان کے لیے کہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے، سوچنا بھی نہ ان کے لیے کہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے۔ کیا نہ سوچنا؟ اموات، کہ وہ مر گئے۔ سوچنا بھی نہ کہ جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں موت آئی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور زندگی کی دلیل یہ کہہ کر دی گئی کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ شہیدوں کی زندگی کی دلیل یہ قرار دی گئی کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، شہید زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ اب جو لوگ رزق پاتے ہیں ان کی کیفیت بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ رزق تو پورے جہان میں اللہ کی وجہ سے ہی میسر ہے، وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں رزق ملتا ہے، وہ نہ عطا کرے تو ہمیں رزق میسر نہ آئے۔ سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی صاحبان تقویٰ کو پہچانوایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو متقین ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں۔ ان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی پہچان غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری پہچان نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور تیسری پہچان بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم انہیں جو رزق دیتے ہیں اس میں سے بانٹتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جن کو خصوصی رزق عطا کرتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اب دوسری جگہ سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کہ ہم شہدائے راہ خدا کو رزق دیتے ہیں۔ تو جب یہ شہداء رزق پا رہے ہیں تو رکھیں گے نہیں، تقسیم کریں گے۔ یہ شہداء رزق تقسیم کریں گے۔ تو اب ہم جو شہیدوں کی بارگاہ میں آ کر ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تو یہ اپنے اسی رزق سے ہمیں عطا کرتے ہیں، اپنے اسی رزق سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ان سے کیسے مانگ لیا، یہ تو زندہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ شہید ہیں اور رزق پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں تو ہمیں عطا بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اگر پکارا کسی کو تو دنیا کو اعتراض ہوا، ہم نے کہا یا حسین، یا علی، یا محمد، تو لوگ ہمیں عربی گرامر پڑھانے لگے کہ یا منادا ہے، حرف ندا ہے، یہ صرف زندہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مر جانے والوں کے لیے یا کا لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ تو ہم نے بھی کہا مر گئے ہوں گے تمہاری عقیدت کے جنازے، ہم تو جن سے وابستہ ہیں وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور زندگی کی دلیل ہم نہیں دے رہے ہیں، قرآن دے رہا ہے۔ قتلوا فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں۔ تو اب اگر ہم یا علی کہہ رہے ہیں، یا حسین کہہ رہے ہیں، یا عباس کہہ رہے ہیں تو قرآن کی روشنی میں ان کو زندہ سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، شہیدوں کی جو زندگی کا اعلان ہے وہ الگ بات ہے، وہ معنوی زندگی ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم زندگی پہ بات کر رہے تھے، اب انہوں نے زندگی میں بھی پیچ پھنسائے کہ یہ معنوی زندگی ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ ہم نے کہا آپ ہی سمجھا دیجئے شہیدوں کی زندگی کا کیا مطلب ہے۔ اب انہوں نے بڑے کر و فر سے کہا آپ سمجھے نہیں، اللہ شہیدوں کے نام کو نہیں مرنے دیتا، ان کا نام باقی رکھتا ہے۔ شہیدوں کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی کہ ان کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے سامنے بہت بافہم مجمع ہے جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، بس پوری توجہات آپ کی مبذول رہیں تو شاید کچھ نتائج آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ شہیدوں کی زندگی نام کی ہے، اللہ شہیدوں کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نام مٹتا کس کا ہے؟ کس کا نام مٹ گیا؟ اگر صرف شہیدوں کے نام کو باقی رکھتا ہے اللہ تو صرف حسین کا نام باقی رہتا، لیکن پوری دنیا میں جتنے لوگ حسین کے نام سے واقف ہیں وہ سب کے سب یزید کو بھی جانتے ہیں، تو کیا اللہ نے یزید کے نام کو بھی نعوذ باللہ باقی رکھا؟ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اگر وہ شہداء کے نام کو زندہ رکھتا تو ابراہیم کا نام قرآن میں ہوتا، نمرود کا نام نہ ہوتا، موسیٰ کا نام قرآن میں ہوتا، فرعون کا نام قرآن میں نہ ہوتا، حامان و قارون کا نام قرآن میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ نام کا باقی رکھنا زندگی نہیں ہے، نام کا باقی رکھنا زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ کیریکٹر کبھی نہیں مرتے، کردار کبھی نہیں مرتے، زندہ رہتے ہیں، اچھائی کے کردار بھی برائی کے کردار بھی۔ اچھائی کے کردار اپنی خصوصیات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور برائی کے کردار اپنے عیوب کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بھئی مثال آپ کے سامنے ہے، حسین صبح قیامت تک زندہ ہیں درود و سلام کے ساتھ، یزید کا نام باقی رہے گا عذاب و لعن کے ساتھ۔ جس کا جیسا کردار ہے وہ اس اعتبار سے زندہ رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو شہیدوں کی زندگی نام کی زندگی نہیں ہے، نام کی زندگی نہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن پیش کر رہا ہے۔ نام کو کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک مجلس برپا کی، مجلس کے اشتہار کو آپ نے چھپوایا، ایک رقعہ چھپا، اس میں ایک ذاکر کا نام لکھا کہ یہ ذاکر مجلس پڑھیں گے۔ آپ نے رقعہ چسپاں کر دیا، فلاں ذاکر صاحب مجلس پڑھیں گے۔ رقعہ رات میں لگایا، صبح کو چائے کی پیالی لیے رقعے کے پاس کھڑے ہیں، ذاکر صاحب چائے پی لیجئے۔ تو کیا رقعے میں چھپا ہوا نام چائے پی لے گا؟ دوپہر میں کھانا لیے کھڑے ہیں، کھانا کھا لیجئے، کیا وہ چھپا ہوا نام کھانا کھا لے گا؟ نہ نام کو چائے کی حاجت ہے، نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پانی کی حاجت ہے۔ ہاں وہ ذاکر جب آپ کے ہاں آ جائیں گے تو ان کو چائے بھی چاہیے، ناشتہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ نام کو رزق کی ضرورت نہیں، رزق کی ضرورت وجود کو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شہدائے راہ خدا کو مردہ نہ تصور کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ رزق پانے کا مطلب یہ کہ نام سے زندہ نہیں ہے، اپنی ذات کے ساتھ زندہ ہے۔ جو شہید ہیں وہ اپنی ذات کے ساتھ زندہ ہیں، تو عزیزان گرامی ان کو مردہ نہ تصور کیا جائے، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ اور بات کہ ہم ان کی زندگی کا ادراک نہ کر سکے۔ اگر شہیدوں کی زندگی کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے زندگی کو سمجھنا ہوگا کہ زندگی کیا ہے۔ اگر زندگی ہماری سمجھ میں آ گئی تو شہیدوں کی زندگی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، اب جب ہم زندگی کی جستجو کرتے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں تو بہت سی تعریفیں، بہت سی تعبیریں، بہت سی ڈیفینیشنز ہیں کہ جو ہمارے سامنے آتی۔ ہم نے بائیولوجی کے ایک ماہر سے پوچھا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اس نے کہا زندگی پروٹوپلازم کا نام ہے۔ ہم نے فزکس کے ماہر سے پوچھا کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اس نے زندگی کو منفی اور مثبت اثرات میں پرکھا۔ ہم نے کیمسٹری کے ماہر سے پوچھا زندگی کسے کہتے ہیں، اس نے زندگی کو کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے سمجھایا۔ ہم نے فلسفیوں سے پوچھا زندگی کسے کہتے ہیں، تو فلسفیوں نے زندگی کی کئی تعریفیں کی۔ کہ زندہ وہ ہے کہ جس میں نمو ہو، بڑھنے کی طاقت ہو، اسی لیے پیڑ پودوں کو زندہ کہا فلسفیوں نے، پتھروں کو، زمینوں کو مردہ قرار دیا۔ حالانکہ قرآن نے زمینوں کی بھی زندگی کا اعلان کیا، مردہ زمینوں کا بھی تذکرہ کیا اور زندہ زمینوں کا بھی تذکرہ کیا۔
لیکن یہ فلسفیوں کی اپنی تقسیم تھی کہ جن میں نمو ہو وہ زندہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تعریف اور یہ کی کہ نمو کے ساتھ حرکت ہو جن میں وہ زندہ ہیں۔ پھر تعریف یہ کی کہ جنہیں رزق کی احتیاج ہو، جنہیں کھانے پینے کی ضرورت ہو وہ زندہ ہیں۔ آخر میں کہا کہ زندگی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ہی جیسی زندگی کو جنم دے سکے، مادہ تولید کے ہونے کا نام زندگی ہے۔ یہ مختلف تعبیریں ہیں۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے آواز دی اللہ ہو لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن نے کیا کہا کہ سراپا حیات اللہ ہے، یعنی جو اصل حیات ہے، جو حقیقی زندگی ہے وہ پروردگار کے پاس۔ اس پوری کائنات میں زندگی کے جتنے مظاہر ہیں سب اللہ کی عطا ہیں۔ اس نے جس کو زندہ رکھا ہے وہ زندہ، اس نے جس پر موت طاری کر دی وہ مردہ۔ تو زندگی کا مالک تو وہ ہے نا۔ اب جب زندگی کا مالک وہ ہے تو آئیے دیکھیں کیا اس کے اوپر زندگی کی تعریفیں اپلائی ہوتی؟ ان کا زندگی نمو کا نام ہے۔ اللہ کے لیے تصور بھی حرام ہے کہ وہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ ان کا زندگی حرکت کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم حرکت کو سمجھیں تو ابھی ہم یہاں ہیں، وہاں چلے جائیں تو یہاں نہیں ہیں، وہاں رہیں گے۔ اللہ کے لیے حرکت کا بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ ان کا زندگی ضرورت رزق کو کہتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی احتیاج۔ اللہ کے لیے رزق کا بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا، وہ غنی بالذات ہے، وہ محتاج ہی نہیں۔ ان کا زندگی اسے کہتے ہیں جو اپنے ہی جیسی زندگی کو جنم دے سکے۔ وہاں آواز دی گئی لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جتنی زندگی کی تعریفیں ہم نے کی وہ تمام تعریفیں جو اصل حیات ہے اس کی ذات پہ جا کے فلاپ ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم جو زندگی کی تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف نہیں۔ پھر کلامیوں نے زندگی کی تعریف کی کہ زندگی اصل میں علم اور اختیار کا نام ہے۔ یہ تعریف کسی حد تک اپلیکیبل ہے، اس لیے کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ صاحب اختیار بھی ہے، قادر المطلق۔ زندگی علم اور اختیار کا نام ہے۔ ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں ان میں بھی اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہم کو زندگی دی، یہ جسم دیا، اس جسم کو ہم کو اختیار دیا۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم چاہیں تو یہ ہاتھ اٹھیں گے، ہم چاہیں تو نہیں اٹھیں گے۔ ہماری زبان ہے، ہم چاہیں تو بولیں گے، ہم نہ چاہیں تو نہیں بولیں گے۔ ہمارے پاؤں ہیں، ہم چاہیں تو چلیں گے، ہم نہ چاہیں تو ہم نہیں چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں عطا کی اس پر ہمیں اختیار دیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہاتھ بھی میرے اختیار میں ہے، زبان بھی میرے اختیار میں ہے، آنکھیں بھی میرے اختیار میں ہے، پاؤں بھی میرے اختیار میں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم پر موت طاری ہوئی تو اب آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہے مگر اٹھ نہیں سکتا، پاؤں ہیں مگر چل نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت اختیار کے ختم ہو جانے کا نام ہے، زندگی اختیار کے باقی رہنے کا نام ہے، موت اختیار کے سلب ہو جانے کا نام ہے۔ جب اختیار سلب ہو جائے تو موت آ جاتی ہے۔ زندگی اس وقت تک کہ جب تک ہمارے اختیار باقی رہیں۔ اب سمجھیے کہ زندگی اختیار کے باقی رہنے کا نام ہے۔ شہید اس لیے زندہ ہے کہ مرنے کے بعد سب بے اختیار ہو جاتے ہیں مگر شہیدوں کو اللہ اختیار عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ شہید مرنے کے بعد بھی بے اختیار نہیں ہے، صاحب اختیار۔ اور زندگی میں جو اختیار ہے اس سے بڑھ کر اختیار ہے، جو زندگی میں اختیار ہے اس سے بڑھ کر اختیار ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا سا محسوس کریں تو بات کو کسی منزل تک لے جاؤں کہ شہید زندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ اور ایسے بہت سے عقیدے ہیں جو ہمیں قرآن نے دیے ہیں۔ کوئی ہم سے ان
عقیدوں کا ثبوت مانگے تو عقیدوں کے ثبوت نہیں پیش کیے جاتے، ان پہ یقین کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا جنت ہے تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے پاس کوئی جنت کا ثبوت نہیں۔ دنیا کا کوئی غیر مسلم ہم سے کہے کہ آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں ذرا ثبوت دیجئے، تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ہم قرآن پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ نے کہا جنت ہے تو ہے، اللہ نے کہا جہنم ہے تو ہے، اللہ نے کہا فرشتے ہیں تو ہیں، اللہ نے کہا حور ہے، غلمان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب وہ ہیں کہ جو عقیدے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ ہے، ثبوت ہم سے نہ مانگیے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدہ کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یہ بھی بغیر ثبوت کا عقیدہ تھا، بغیر ثبوت کا عقیدہ تھا۔ کب سے؟ قرآن کے نازل ہونے سے لے کر سن 61 ہجری تک کسی کے پاس کوئی شہیدوں کی زندگی کا ثبوت نہیں تھا، لیکن سن 61 ہجری میں حسین نے شہید زندہ ہوتا ہے اس عقیدے کا ثبوت پیش کیا، اس لیے کہ قتل ہو جانے کے بعد زبانیں چپ ہو جاتی ہیں، نوک سنا سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھئی ایک جاگتی ہوئی صلوات ارشاد فرمائیں تو گفتگو آگے بڑھے گی۔ ہاں، اس خاموشی کے ماحول میں گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی، بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی، مجلس تمام ہو جائے گی۔ اگر واقعی آپ کو سننا ہے تو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں۔ یا علی، عزیزان گرامی، بات یہاں تک آئی کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن شہیدوں کی زندگی کی ضمانت لے رہا ہے، اور پیغمبر نے شہیدوں کی عظمت کو مسلسل بیان کیا، اور انہی بیانات میں پیغمبر کی ایک حدیث، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو مر جائے محبت اہل بیت میں وہ شہید ہے۔ عزیزان گرامی، بستر پہ مر جائے تو بھی شہید ہے، قتل ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ تو اس طرح بھی شہید ہے کہ اس کی زبان کو کھینچ لیا گیا، اور اس طرح بھی شہید ہے کہ دل میں ولائے اہل بیت، اس کے لبریز تھا دل ولائے اہل بیت سے۔ تو بہرحال پیغمبر نے کہا کہ شہید وہ بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ہماری آل کی محبت ہے۔ اس حدیث پر لوگوں کو بہت اعتراض ہونے لگا۔ صاحب، میدان جہاد میں جانا، جان ہتھیلی پر رکھنا، زندگی داؤں پر لگانا، سر و تن کی بازی لگا دینا، اور اس کے بعد اگر قتل ہو جائیں تو شہید، اتنا بڑا رتبہ آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے حاصل کر لیا صرف محبت سے۔ آپ نے بستر پر لیٹنا دیکھا، محبت اہل بیت کی عظمت آپ کی نظر میں نہیں، آپ نے عظمت کو نہیں پہچانا۔ بستر پر لیٹ کر آرام سے مر جانے والا اگر دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے تو شہید۔ یہ بات میں کہوں تو میری زبان کاٹ لیجئے، مگر یہ بات اگر وہ کہے کہ جس کی زبان پہ وحی کے تالے لگے ہوئے ہیں تو اب مان لیجئے، بحث نہ کیجئے۔ اور رہا سوال قتل ہونے کا، تو شہادت کا قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں، شہادت کا قتل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کسی بھی لغت میں دیکھ لیے کہ شہید قتل کے معنی میں نہیں، ہر قتل ہو جانے والا شہید ہو ضروری نہیں ہے، بعض قتل ہو جانے والے ہلاک ہو جاتے ہیں، ہر ایک شہید نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ شہید کہتے کسے؟ عزیزان گرامی، شہید کے معنی ہے گواہ کے، شہادت کے معنی ہے گواہی کے، اور یہ وہ لفظیں ہیں کہ جو آپ کی اردو زبان میں استعمال ہوتی۔ اگر آپ اردو کے اخبارات پڑھتے ہوں تو اکثر
خبریں آتی کہ فلاں مقدمے میں شہادت گزر رہی ہے۔ شہادت گزرنے کا مطلب یہ کہ کچہری میں کوئی قتل نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی گواہی دے رہا۔ شہادت گواہی کو کہتے ہیں، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ شہادت گواہی ہے، شاہد گواہ، اور شہید وہ گواہ ہے کہ جو گواہی دے چکا ہو۔ شہید وہ گواہ ہے کہ جو گواہی دے چکا ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے جو محبت آل محمد میں مر جائے اسے شہید کہا، اس لیے کہ وہ گواہی دے چکا، اب دوبارہ اس کی گواہی نہیں ہونا ہے۔ تو شہید گواہ ہے، گزرا ہوا گواہ، شہادت گواہی ہے۔ اب قتل ہو جانے والوں کو شہید سب سے پہلے پیغمبر نے کہا، میرے رسول نے قتل ہو جانے والوں کو شہید کہا۔ تو کیوں کہا؟ صرف یہ بات محسوس کر لیں تو گفتگو تمام ہو جائے۔ کیوں کہا قتل ہونے والوں کو شہید؟ برادران ایمانی، ابتدا میں حضور اکرم جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرما رہے تھے، مکے کی وادیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونج رہی تھی، تو حضور کی آواز پر کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ جو اسلام قبول کر رہے تھے کیسے مسلمان ہو رہے تھے؟ عزیزان گرامی، ویسے ہی جیسے آج مسلمان ہوتے ہیں۔ آج کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست کتابیں پڑھے، علم حاصل کرے، اسلام سے متاثر ہو جائے، آپ سے کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوچا میں عام آدمی ہوں، کسی مولوی کے پاس، کسی مجتہد کے پاس، کسی پیش نماز کے پاس، کسی حافظ کے پاس اس کو لے چلیں۔ آپ لے کر گئے۔ اب آپ نے کہا مولانا سے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی مشکل بات نہیں، یہ دل کی گہرائیوں سے کلمہ شہادتین پڑھ لیں۔ کیا کہا؟ کلمہ شہادتین پڑھ لیں۔ تو کیا کلمہ شہادتین پڑھنے کا مطلب یہ کہ گردن کٹا دیں؟ شہادت ایک گواہی، شہادتین دو گواہی۔ دو گواہیوں والا کلمہ پڑھ لیں مسلمان، جس کی پہلی گواہی آپ پانچوں وقت اذان میں دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسری گواہی بھی اذانوں میں سنائی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس نے دل کی گہرائیوں سے ان دو گواہیوں کو ادا کر دیا وہ مسلمان۔ آج بھی رسول کے دور میں بھی رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان دو گواہیوں نے مسلمان بنایا، کل بھی آج بھی۔ نہیں، میرے لفظوں کی گرفت نہ کیجیے گا، دو گواہیاں مسلمان تو بنا دیتی ہیں، مومن نہیں بناتی۔ دو گواہیوں سے مسلمان کوئی بھی ہو جائے مومن نہیں ہوگا۔ مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تیسری گواہی اشہد ان علی ولی اللہ نہ دے دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محبت پر۔ تو دو گواہیوں نے آپ کو مسلمان بنایا، تیسری گواہی نے آپ کو مومن بنایا۔ توجہ ہے نا، دو گواہیاں مسلمان بنا رہی، تیسری گواہی آپ کو مومن بنا رہی۔ اس دور میں بھی مسلمان وہ ہوتا تھا کہ جو یہ دو گواہیاں دے دیتا تھا۔ حضور کی خدمت میں لوگ آتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے اور کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب حضور کی تبلیغ سے جو مسلمان ہو رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ مکے کے امیر لوگ نہیں تھے، دولت مند لوگ نہیں تھے، جاگیردار لوگ نہیں تھے، وہ سماج کے کچلے ہوئے لوگ تھے، ستائے ہوئے لوگ تھے، جن کو دبایا گیا تھا وہ لوگ تھے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی جناب یاسر دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی گواہی حضرت سمیہ دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ کی گواہی بلال حبشی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی گواہی سلمان فارسی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی گواہی ابو ذر غفاری دے رہے تھے۔
یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو مزدور بنایا گیا تھا، جن کو غلام بنایا گیا تھا۔ اب جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اب مکے کا وہ سماج کہ جو دولت مندوں کا تھا، جو صاحبان حیثیت کا تھا، جو زمیندار تھے، جو جاگیردار تھے، ان کی جبین نقوت پہ شکن پڑ گئی کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے دی، ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین پہ قائم ہیں، ہم تو 360 خداؤں کی گواہی دیتے ہیں، ان کا انکار کیسے کیا، اس ایک خدا کی گواہی کیوں دی؟ تو اب اس سماج نے اس کمزور طبقے پر ظلم کرنا شروع کیا۔ کیا ظلم؟ کہ اپنی گواہی سے مکر جاؤ۔ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مکر جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے تم یہ گواہی کیسے دو گے؟ تمہیں تو 360 خداؤں کو ماننا ہے۔ اب ظلم اس حد تک پہنچا کہ عرب کا 50 اور 55 ڈگری سیلسیس کا ٹمپریچر اور جلتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹا دیا گیا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی کا انکار نہیں کرو گے ایسے ہی لیٹے رہو گے۔ جناب یاسر کے سینے پر پتھر رکھ کے توڑے جا رہے ہیں کہ جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی کا انکار نہیں کرو گے یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اب دین کے ان جیالوں پر لاکھوں سلام جو کہہ رہے تھے ظلم برداشت ہے مگر اپنی گواہی سے مکریں گے نہیں۔ ان کا کیا کہنا تھا کہ ظلم گوارا ہے لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی تو اب اس گواہی سے پھریں گے نہیں۔ اب یہ ظلم برداشت کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہے، مصیبت برداشت کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہے، یہاں تک کہ پتھر جب توڑے گئے جناب یاسر کے جسم پر اور جناب سمیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا تو دونوں شہید ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کس لیے رخصت ہوئے؟ کہ دنیا ان سے کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ کی گواہی سے انکار کرو، یہ کہہ رہے تھے مر تو جائیں گے مگر انکار نہیں کریں گے۔ جب اپنے عقیدے کی گواہی کو بچانے کے لیے یہ مر گئے تو پیغمبر نے کہا یہ شہید ہیں، یہ حقیقی گواہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ وہ اپنے قتل ہو جانے کی وجہ سے شہید نہیں ہیں، اپنے عقیدے کی گواہی کی حفاظت کے لیے قتل ہو گئے اس لیے شہید ہیں۔ یہی پوری اسلام کی تاریخ۔ بدر میں جو لشکر آ رہا ہے، احد میں جو لشکر آ رہا ہے، ایک ہی تو مطالبہ ہے کہ یہ جو عقیدے کی گواہی ہے یہ مکے والے منحرف ہو جائیں۔ صلح حدیبیہ تک یہی تو منظر ہے، اسی شرط پہ تو صلح کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی آدمی پکڑیں گے تو نہیں چھوڑیں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ پکڑیں گے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہی تو مسائل ہیں۔ نگرامی سارا مسئلہ یہ ہے کہ مکے میں جو توحید اور رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، مکے کے ظالم طبقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان گواہیوں سے انکار کر دیا جائے۔ ظالم طبقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان گواہیوں سے انکار کر دیا جائے، اور جن مظلوموں نے ان گواہیوں کو دل کی گہرائی سے دیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں مگر ہماری گواہی زندہ رہے، ہم مر جائیں مگر ہماری گواہی زندہ رہے۔ بس یہیں سے دو باتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر میرا مجمع متوجہ ہے تو ایک میسج ہے کہ جو اس کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے عقیدے کی گواہی کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے۔ اپنے عقیدے کی گواہی کو بچانے کے لیے کوشش کرنا جہاد ہے، اور اس کوشش میں مر جانا شہادت ہے۔ اس کوشش میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔ تو جہاد اور شہادت ایک ہی پس منظر میں ہے۔ اگر آپ اپنے عقیدے کی گواہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو جہاد کر رہے ہیں، کوشش کرتے کرتے اگر موت آ جائے تو آپ شہید ہیں عقیدے کی گواہی کو بچانے کے لیے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب یہاں سے ہم حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں کہ بستر پہ مر جانے والا کیوں شہید ہے؟ نگرامی پیغمبر کو یہ معلوم تھا کہ وقت گزرے گا، زمانے بیت جائیں گے، یہ دنیا جو آج لا الہ الا اللہ کی دشمن ہے، محمد الرسول اللہ کی دشمن ہے، یہ دنیا اس دشمنی کے حصار سے نکل جائے گی۔ پوری دنیا میں کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کے چپے چپے پر
لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے گی، مسجدوں سے مؤذن اذانوں میں لاؤڈ اسپیکر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، کوئی پلٹ کے پوچھے گا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن جو عقیدے کی تیسری گواہی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ تاریخ کے ہر دور میں مظلوم رہے گی، یہ تلوار کی زد پہ رہے گی۔ آج بھی جو لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، انہیں بھی علی ولی اللہ کی گواہی گوارا نہیں ہے۔ آج آپ ہندوستان کو جانے دیجئے، سعودی عرب میں اعلان مسجدوں سے اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جن مسجدوں سے یہ گواہی دی جاتی ہے، ان مسجدوں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے گرم پانی پھینکا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کی ولایت کی گواہی وہ مظلوم گواہی ہے کہ جو تاریخ کے ہر دور میں تلوار کی زد پر ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر اس گواہی کو بچاتے ہوئے کوئی بستر پہ بھی مر جائے تو شہید، کوئی بستر پہ بھی مر جائے شہید، یہی من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کا مفہوم ہے۔ زن گرامی، بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہنے کے لیے باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت ہی نہیں دے رہا۔ تو شہید اسے کہیں گے کہ جو گواہی کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے۔ اب قاتلوں کا ٹولہ کیا جانے کہ شہادت کیا ہے، ظالموں کا جرگہ کیا سمجھے کہ شہادت کیا ہے، وہ تو شہادت کے خلاف جسارت کرے گا۔ زن گرامی، شہید اور شہادت یہ وہ لفظیں ہیں کہ جس کو پوری دنیا نے کربلا سے پہچانا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بس بات آخری منزل پہ آ رہی کہ جہاد اور شہادت ایک ہی پس منظر ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا جہاد ہے، اس کوشش میں جان کا گنوا دینا شہادت ہے۔ اس سے آسان لفظوں میں میں فلسفہ جہاد و شہادت کو نہیں سمجھا سکتا۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا جہاد ہے اور اسی کوشش میں جان گنوا دینا شہادت ہے۔ ایک ہی بیک گراؤنڈ کی لفظ ہے۔ اس وقت تک کوئی شہید نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجاہد نہ بن جائے۔ پہلے جہاد ہے پھر شہادت ہے۔ لیکن آج کی غیر اسلامی دنیا میں شہید کا لفظ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں شہید کو عزت کی نظر سے دیکھتے۔ آج کی جو غیر اسلامی دنیا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، وہ شہید کو عزت دیتے ہیں مگر مجاہد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ محسوس کریں ایسا ہے کہ نہیں؟ مجاہد نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا، شہید عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا۔ شہید کے لفظ کو دنیا کی ہر قوم نے اپنا لیا۔ اب اسلام ہی میں شہید نہیں ہوتے، جو لوگ افریقہ کی آزادی کے لیے مر گئے ان کو بھی شہید کہا گیا، جنہوں نے یورپ کی تحریکوں میں اپنی زندگی گنوا دی انہیں بھی شہید کہا گیا۔ آپ کے ہندوستان میں جو لوگ سرحد پہ مر جاتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ لفظ کا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا۔ بھئی ہندی میں بہت سے لفظ ہیں، بلیدانی کہہ دو، نہیں، سیما سے شہیدوں کے جنازے آ رہے ہیں، لفظ بھی ویسا ہی لے لیا جیسا اسلام نے دیا تھا۔ اس قدر محبت آمیز لفظ ہے شہید کہ دنیا کی ہر قوم اپنا رہی، دنیا کی ہر قوم لفظ شہید کو اپنا رہی۔ ابھی آپ اپنے کسی ہندو دوست سے، غیر مسلم دوست سے کہیں کہ شہید ہونا چاہتے ہو تو وہ خوش ہوگا، دیش کے لیے مر جانا بڑی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے شہید ہونے میں۔ ابھی اس سے پلٹ کر کہیں مجاہد لگ رہے ہو تو آپ کو گالیاں دینے لگے گا۔ دماغ خراب ہے، میں مجاہد کہاں سے لگنے لگا؟ کیا میں تم کو سورت سے آتنکوادی لگتا ہوں؟ جہاد کا ترجمہ آتنکواد ہو گیا۔ شہید صاحب عزت ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شہید کی بارگاہ میں مزار شہید ثالث کے اس منبر سے آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ ساری دنیا شہید کو عزت کی نظر سے کیوں دیکھتی ہے، مجاہد کو نفرت کی نظر سے کیوں دیکھتی؟
اس منبر سے یہ حقیر جواب دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دنیا نے دونوں لفظوں کو الگ الگ ذریعوں سے پہچانا۔ مجاہد کے لفظ کو الگ ذریعے سے پہچانا ہے، شہید کے لفظ کو الگ ذریعے سے پہچانا ہے۔ دنیا نے مجاہد پہچانے ہیں سقیفہ کی حکومتوں کے ذریعے سے، مجاہد کا لفظ پہچانا سقیفہ کی حکومتوں کے ذریعے سے، شہید کے لفظ کو پہچانا کربلا سے۔ ارے جس لفظ کو کربلا پہچانوا دے وہ لفظ صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ جس لفظ کو کربلا پہچانوا دے وہ لفظ صاحب عزت بن جاتا ہے۔ تو اگر اسلام کو کربلا سے پہچانوایا گیا ہوتا تو دنیا میں کوئی مسلمانوں کا دشمن نہ ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، کوئی ضروری نہیں کہ سب مسلمان ہوں، مگر اگر کربلا کے حوالے سے اسلام کی تبلیغ کی گئی ہوتی تو دنیا میں سب مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے، مگر مسلمانوں سے دشمنی نہ کرتے۔ لیکن تم نے اسلام کو پہچانوایا ہے جھوٹے مجاہدوں کے حوالے سے، نقلی غازیوں کے حوالے سے، وہ لوگ کہ جو ہوس ملوکیت میں آگے بڑھے اور اپنے کو مجاہد کہنے لگے۔ جب وہ اسلام کا سمبل بن جائیں گے تو اسلام دہشت گردوں کا مذہب کہلائے گا۔ اور اگر اسلام کو پہچانوانا ہے تو کربلا کے حوالے سے پہچانواؤ، حسین کے حوالے سے جب دین کو پہچانا جائے گا تو یہ قربانی دینے والوں کا دین نظر آئے گا، یہ محبت کرنے والوں کا دین نظر آئے گا۔ زان گرامی، امام حسین نے اس لفظ کو پہچانوایا۔ گفتگو تمام ہو گئی، بات آخری منزل تک آ گئی۔ شہید، میری بات شہید سے شروع ہوئی تھی، چاہتا ہوں کہ اسی لفظ پہ میری گفتگو تمام ہو جائے۔ زان گرامی، دنیا میں جتنے بھی شہید ہیں سب کو شہادت نے عزت بخشی۔ آپ جس شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، قاضی نور اللہ شوستری، جن کو شہید ثالث کا لقب دیا گیا، شہید اول اور شہید ثانی عراق میں، شہید ثالث آگرے میں، شہید رابع دلی میں، یہ سب شہداء ہیں۔ شہید اور بھی ہوئے ہیں، لیکن وقت اور حالات کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو خصوصی لقب دے دیا گیا۔ شہید اول نے اپنے لہو سے کتاب لکھی تو شہید اول کہلائے، ان کے بیٹے نے شرح لکھی تو شہید ثانی کہلائے۔ ہمارے قاضی نور اللہ شوستری رضوان اللہ علیہ نے زندان کے اندھیروں میں 3 دن میں کتاب کا جواب لکھا اور قتل کر دیے گئے تو شہید ثالث کہلائے۔ عالم بھی ہیں، شہید بھی ہیں، کتابیں بھی زندہ ہیں، خود بھی زندہ ہیں۔ کتابیں زندہ اس لیے ہیں کہ ان کتابوں سے آج بھی علماء کو روشنی مل رہی ہے۔ خود زندہ اس لیے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اس سے بڑی شہید کی زندگی کی دلیل کیا ہوگی کہ ہم مزار پہ آتے ہیں شہید یہ کام ہو جائے؟ وہ کام ہو جاتا ہے، یہ شہید کی زندگی کی دلیل ہے۔ شہید زندہ، زان گرامی، شہید ثالث عالم۔ اگر شہید نہ بھی ہوتے تو بھی زندہ رہتے، محبت اہل بیت انہیں زندہ رکھتی، کتابی حوالوں سے زندہ رہتے، علمی دنیا سے ان کا نام نہ مٹتا۔ اگر شہید نہ ہوتے تو بھی زندہ رہتے، لیکن علمی دنیا کے لوگ سمجھتے کہ کوئی قاضی نور اللہ شوستی تھا۔ عوام میں یہ نام کانوں تک نہ ٹکراتا، لیکن شہید ہو گئے، اللہ نے زندگی عطا کر دی، تو اب ہندوستان کیا ایران کے کونے کونے تک ان کا نام ہے شہید ثالث کے نام سے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہادت نے ان کے مرتبے کو بڑھایا۔ شہید نہ ہوتے تو بھی با مرتبہ ہوتے، مگر اتنا مرتبہ نہ ہوتا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت مرتبوں کو بڑھا دیتی ہے۔ ساری دنیا میں جتنے لوگ شہید ہوئے،
شہادت کی وجہ سے پہچانے گئے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ شہید ہوئے وہ شہادت کی وجہ سے پہچانے گئے، شہید ہونے کی وجہ سے پہچانے گئے۔ بہت توجہ، شاید اس مجلس کی سب سے قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ شہید ہوئے وہ شہادت کی وجہ سے پہچانے گئے، مگر کربلا میں یہ بات نہیں ہے۔ کربلا والے شہادت کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، شہادت کربلا والوں کی وجہ سے پہچانی گئی۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی اللہ محمد۔ شہادت کربلا والوں کی وجہ سے پہچانی گئی۔ کربلا والوں نے لفظ شہادت کو اس بلندی تک پہنچا دیا کہ جس کا تصور بھی ایک عام انسان کے لیے محال ہے۔ عزیزان گرامی، شہیدوں کی زندگی کا ثبوت سب سے پہلے کربلا نے دی۔ کربلا سے پہلے یہ ثبوت کسی نے نہیں دی۔ شہید زندہ ہے، شہید اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو جو پیکر حیات عطا کیا وہ شہدائے کربلا نے عطا کیا۔ شہید صاحب اختیار ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی پہ بھی اختیار دیا جاتا ہے، اپنی حاضری پہ بھی اختیار دیا جاتا ہے، اسے گفتگو پہ کا بھی اختیار دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ کربلا میں جو حسین کے ساتھ ہیں، سب توحید و ولایت کی گواہی کے ہم نوا ہیں۔ چراغ ولایت حسین کی صورت میں روشن ہے، اور یہ جو 72 ہیں یہ پروانہ وار نثار ہونے کو تیار ہیں۔ کیا مرتبہ ہے ان کا؟ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی جنت نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں رہتے ہوئے، قانون قدرت۔ جنت محشر کے بعد ہے، یقین ہمیں کرنا، کیونکہ قرآن نے جنت کا تذکرہ کیا، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر حسین چاہیں تو دکھا بھی دیتے، اگر حسین چاہیں تو دکھا بھی دیتے۔ شب عاشور آزمایا اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو، طے ہو گیا کہ کل جنگ ہونا ہے۔ ایک رات کی مہلت لے لی گئی۔ اس ایک رات کی مہلت کے لیے صرف جس میں عبادت ہونا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اصحاب با وفا کو خیمے میں جمع کیا۔ اب امام حسین تقریر فرما رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو محسوس کیجئے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھیوں، تم نے حق وفا ادا کیا، اب میں نے اپنی بیعت اٹھا لی۔ تاریخ ہدایت میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہادی نے بیعت اٹھائی ہو۔ اس سے پہلے کسی نبی، کسی رسول نے بیعت نہیں اٹھائی۔ بیعت اٹھا لینے کا مطلب یہ کہ اب اگر کوئی امام کو چھوڑ کر چلا جائے تو گناہگار نہیں۔ بیعت اٹھا لینے کا یہ مطلب ہے کہ اب گناہگار نہیں ہے، چلا جائے، کیونکہ امام نے خود بیعت اٹھا لی۔ تو پہلا جملہ امام نے کہا کہ بیعت اٹھا لی، واپس چلے جاؤ۔ لوگ بیٹھے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں۔ جانے والوں کی مجبوریوں کو سمجھا، کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو نجات نہیں ہوگی، حسین وعدہ کرتا ہے تم سب کو جنت لے کر جائے گا۔ آپ بتائیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ زندگی بھی مل رہی ہے، جنت بھی مل رہی ہے۔
زندگی بھی دے رہے ہیں آقا حسین، جنت بھی دے رہے ہیں، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سب سر جھکائے بیٹھے۔ تیسری بات امام حسین نے فرمائی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جاؤ گے تو لوگ تمہیں تانے دیں گے، بڑی محبت کا دم بھرتے تھے، اپنے آقا کو چھوڑ کر چلے آئے، تو دیکھو میرے ساتھ بہت سے بچے، کسی ایک بچے کی انگلی تھامو، چلے جانا، جب کوئی پوچھے کہ کیوں چلے آئے تو کہہ دینا کہ حسین کے گھر کے بچوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب ذرا غور میں کہ یہ موقع ہے جو مولا حسین دے رہے جانے والوں کو کہ چلے جاؤ، کسی طرح چلے جاؤ، کہ یہ فکر نہ کرو کہ تم جاؤ گے تو یہ تمہیں روکیں گے، یہ تمہارے جانے سے اس لیے خوش ہوں گے کہ حسین تنہا ہو جائے گا، یہ تمہارے جانے سے اس لیے خوش ہوں گے کہ حسین تنہا ہو جائے گا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، کہ چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ اچھا اگر شرم آ رہی ہے، میرے سامنے جانے سے شرم آ رہی ہے کہ اتنی دور سے آئے ہو، لو چراغ بجھا دیا، اب تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اب چلے جاؤ۔ ارے اب جو چراغ جلا تو تاریخ نے لکھا کہ سب سے آگے زہیر ابن قین تھے، جن کی تلوار ان کی گردن پہ رکھی تھی۔ زہرا کے لال کہیے تو اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیں، جب تک جئیں گے آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حسین نے آزما لیا، اپنے چاہنے والوں کو آزما لیا۔ اب کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، اب جو آسمان کی طرف دیکھا تو افلاک کے پردے چاک ہو چکے تھے، جنت نظر آ رہی تھی۔ حبیب یہ تمہارا گھر ہے، جون یہ تمہارا گھر ہے، زہیر یہ تمہارا قصر ہے۔ شب عاشور حسین نے اپنے ساتھیوں کو زندگی میں جنت کی زیارت کرائی۔ جان گرامی، یہ حسین کے ساتھی ہیں، یہ شہید ہیں، ان کو زندگی پر اختیار کتنا ہے کہ شب عاشور یہ حسین کے ساتھ رہے، پروانہ وار حسین کے ساتھ گھومتے رہے۔ نصف شب تک یہ طے ہو گیا کہ آدھے لوگ پہرے پہ رہیں گے، عورتوں اور بچوں کے خیمے کی حفاظت کریں گے، آدھے لوگ مسلح پہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر میں یہ مسلح والے پہرے پہ چلے جائیں گے، پہرے والے مسلح پہ آ جائیں گے۔ پہرا اس لیے ضروری ہے کہ دشمن عیار ہے، رات کی تاریکی میں حملہ ور نہ ہو۔ جیسا خدشہ تھا ویسا ہوا بھی، ابھی نصف شب بھی نہ گزری تھی کہ خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، جو ایک لشکر کے ساتھ ان خیام کی طرف آیا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس میں سیدانیاں تھیں۔ اندھیری رات میں حملہ کیا، اس وقت بھی اتفاق سے حضرت زہیر ابن قین پہرے پہ تھے، انہوں نے حملے کو روکا، حملے کو روک دیا۔ شمر کو بھاگنا پڑا، بھاگتے ہوئے پہچانا گیا تو جناب زہیر نے آواز دی کہ شمر، دین تو پہلے ہی بیچ کھایا تھا، عرب کی غیرت بھی بیچ ڈالی، رات کی تاریکی میں عورتوں اور بچوں کے خیمے پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ خبر امام تک آئی کہ پشت سے حملہ ہوا۔ امام نے کہا کہ خیمے کی پشت پر میرے بھائی عباس غازی نے خندق کھودی، اس میں لکڑیاں بھری ہوئیں، ان لکڑیوں میں آگ جلا دو، اب پشت سے کوئی حملہ نہ ہو پائے گا، جلتی رہے گی آگ، اور سامنے سے تم ہر حملے کا تدارک کر لو گے۔ عزیزان گرامی، خیمے کی پشت پہ جو خندق تھی اس میں آگ روشن کر دی گئی، شعلے بھڑکنے لگے، آگ کی لپٹیں ہوا کو چھونے لگیں۔ اب دشمن تو نہیں آ سکتا تھا، بچے تو محفوظ ہو گئے، لیکن کیا میں عرض کروں کہ اس آگ کا اور کیا اثر ہوا؟ بچوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جب آگ کی گرمی بڑھی تو بچوں کی پیاس بھی بڑھ گئی۔ وہ جو 3 دن کے پیاسے بچے تھے ان کی التش کی صداؤں میں اضافہ ہو گیا۔ ننھے ننھے بچوں کی پیاس میں اضافہ ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، پانی کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی رات میں جو خیمے مشکیزہ رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے، کئی بچے جھانک کر دیکھتے تھے، خالی مشکیزہ۔ زمین پر جو پانی کے گرنے کے نشان پڑ گئے تھے، مقاتل نے لکھا کہ کئی چھوٹے بچے ان نشانوں پہ اپنی گردنیں رکھے ہوئے تھے۔ ہائے کربلا میں زہرا کے لال کی پیاس عجب ہے، التش کی آوازیں ہیں۔
عزیزان گرامی، تسبیح و تحلیل کے ساتھ رہ رہ کر ہائے پیاس کی آوازیں آتی ہیں۔ نصف شب گزر گئی، حسین مصلی سے اٹھے، مقتل کی طرف گئے۔ ہلال ابن نافع ساتھ ہو گئے کہ مولا تنہا نہ جائیں۔ مقتل میں ایک ایک منزل کی زیارت ہلال کو کرائی۔ صحرا کی تنہائی میں بی بی زہرا کے گریے کی آواز بھی سنائی دی۔ نشیب سے وہ بی بی رو رہی تھی۔ ہلال نے جانا چاہا تو حسین نے روک دیا، میری اماں فاطمہ ہیں، ادھر نہ جاؤ۔ عزیزان گرامی، مقتل سے لوٹے، ہلال سے کہا کہ تم اصحاب باوفا کے ساتھ جاؤ، میں ذرا سیدانیوں کے خیمے کی طرف جاتا ہوں۔ سب سے پہلے جس خیمے کے پاس آئے وہ علی کی بیٹی کا خیمہ تھا۔ در خیمہ پہ رک گئے، اندر دیکھا کہ بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو بٹھالے ہوئے فرما رہی ہیں کہ میرے بچوں، کل ماموں پر سب سے پہلے جان نثار کرنا۔ بہن کی جذبہ قربانی کو حسین نے دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو پوچھتے ہوئے دوسرے خیمے کے پاس آئے۔ یہ خیمہ چھوٹی بہن کا خیمہ ہے۔ دیکھا کہ چھوٹی بہن ام کلثوم فرما رہی ہے، میں اپنے بھائی پر کس کو قربان کروں؟ عباس کہہ رہے ہیں، شہزادی آپ کا فدیہ میں بن جاؤں گا۔ اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالیے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ اس سے آگے ایک خیمے کی طرف بڑھے، یہ ایک بیوہ کا خیمہ تھا۔ اس بیوہ کے خیمے میں ایک 13 برس کا شہزادہ تھا۔ ماں یہ کہہ رہی تھی اس شہزادے سے کہ بیٹا، تمہارا باپ جب سے اس دنیا سے رخصت ہوا تمہارے چچا نے باپ بن کر پالا ہے، کل اگر اپنی جان کو عزیز کرو گے تو لوگ میرے دودھ کی تاثیر پہ طنز کریں گے۔ شہزادہ کہہ رہا ہے، اماں اجازت دلوا دینا، یہ زندگی چچا پہ قربان کر دی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھے، ایک خیمہ، سناٹا، کوئی آواز نہیں، پردہ ہٹایا، عجب منظر تھا۔ ایک 18 برس کا جوان آرام کر رہا تھا، ایک ماں زلفوں کو سنوار رہی تھی، ایک کافوری شمع جل رہی تھی۔ اے ام لیلہ، آج زیارت کر لو، آج کے بعد یہ تصویر خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گی۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ حسین آخری خیمے کے قریب پہنچے۔ یہ خیمہ، اس خیمے کے در پر گئے تو اس خیمے سے کوئی آواز نہیں تھی مگر سناٹا بھی نہیں تھا۔ ایک آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بی بی سسکیاں لے رہی ہو۔ حسین نے پردہ ہٹایا تو عجب منظر تھا، ایک ماں ایک جھولے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ جیسے ہی حسین نے ام رباب کو علی اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا، آواز دی، ام رباب کیا علی اصغر بہت پیاسے ہیں؟ فرمایا، ہاں آقا، علی اصغر تو پیاسے ہیں مگر میرے رونے کا سبب ان کی پیاس نہیں ہے۔ اے بی بی ام رباب پھر کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا، آقا آج کی رات رباب بہت بد نصیب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کل تک مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون تھا؟ میں ام رباب، میں علی و فاطمہ کی بہو، میرا شوہر سردار جوانان جنت۔ اللہ نے یوں بھی کرم کیا کہ ماں بھی بنایا، ایک بیٹی بھی دی، ایک بیٹا بھی عطا کیا، مگر آج کی رات رباب بہت بد نصیب ہے، اس لیے کہ ہر ماں کہہ رہی اپنے بچوں سے کل آپ پر جان قربان کریں۔ یہ رباب کس سے کہے؟ بیٹی 5 برس کی ہے، مقتل میں بھیج نہیں سکتی، بیٹا 6 مہینے کا ہے، یہ رباب کسے قربان کرے؟ مجھے نہیں معلوم آقا حسین نے کیا تسلی دی۔ جی چاہتا ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، اے بی بی رباب، آپ کی قربانی تو ایسی عظیم الشان ہوگی کہ کربلا اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگ جائے، اور شام اس وقت تک پتہ نہ ہوگا جب تک زندان شام میں ایک ننھی سی میت نہ اٹھ جائے۔ واہ حسینہ، واہ مظلوم۔ علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔